السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد تقریباً ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں ہے، چونکہ آج کی دعوت کا میں بھی ایک حصہ ہوں۔ دو تین منتشر باتیں آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ سب سے پہلے کسی شاعر نے کہا، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی۔ بولو، کہتے بھی بولو، بے شک بھی، ماشاء اللہ بھی، سبحان اللہ۔ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ چاہے سمجھ تو بے شک کی، ہمیں کہتے ہوئے غصہ کر لے تو بل کر وہ دیتے۔ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ باقی جو تمام باتیں آئیں گی اسی شعر کا مطلب ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے، آپ حضرات کو جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جلسہ نہیں، فنکشن نہیں ہے، بلکہ آپ کو جمع جو کیا گیا ہے ایک جلسہ شہر بنگلور میں بڑا عظیم الشان ہونے والا ہے۔ اس جلسے کا مقدمہ ہے، اس لیے کہ آج کل تین قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم جلسوں کو آتی نہیں، دعوت رکھے تو بھی آتی نہیں۔ میں تو الحمدللہ ہمارے اساتذہ کی دعاؤں کے صدقے روز بروز کسی نہ کسی جلسے میں رہتا ہوں۔ ابھی قریب میں ایک جلسے کو جا کر آیا،
جہاں جلسے کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی انتظام تھا. جلسے میں تھے لوگ، لیکن جتنے لوگ جلسے میں تھے اس سے 4 گنا زیادہ کھانے کے. میں ایک چھوٹا سا مزاق بھی نہ کریا. ہمارے دارالعلوم سبیل الرشاد میں فجر کی نماز میں ٹوکن دیتے تھے. ویسے جلسے میں ٹوکن دینا تھا. آخری جلسوں میں لوگ ایک 10 منٹ یا 15 منٹ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں. بڑے بڑے حضرات تشریف فرمائے. اور ایم ایل اے صاحب تو بڑی اچھی اچھی باتیں بول کر گئے جو سننے میں بڑا مزہ لگا ہے. اب ان کے مزے کے سامنے میں اپنا مزہ ثابت کرنا یہ میرا امتحان ہے. توجہ کے ساتھ سنیں، آپ ذمہ دار ہیں. آپ نے ایسا منعقد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب آتی نہیں جلسوں کو. وہ تقریباً 70% لوگ. % کون جو جلسوں کو آتے ہیں لیکن ان کو نہیں معلوم کہ یہ کیا عنوان کا جلسہ ہے. آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، جاتے ہیں، خوش ہو کر چلے جاتے ہیں. بیان بہت اچھا تھا، بیان بہت اچھا تھا، مجمع بہت اچھا تھا. کیا وہ بولے؟ زبردست بولے. ارے کیا وہ بولے؟ اب وہ 2 گھنٹے بیان کرے، ہمیں کرنا کبا. یہ بول کو بچنا چاہتا. یہ 20% لوگ ہیں. درد بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ان حضرات علماء کرام کی توجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت مولانا غنی صاحب دامت برکاتہ ان کا جو خطاب تھا درد سے لبریز تھا. لوگ آتے ہیں لیکن ان کو نہیں معلوم. جلسے تو جلسے جمعے کو جاتے ہیں، معلوم نہیں آج کے مولانا کیا عنوان پر بیان کرے. 10% لوگ جلسوں کو آتے ہیں. میں بہت بڑا پرسنٹیج پیش کر رہا ہوں تاکہ قوم ناراض نہ ہو. بہت بڑا پرسنٹیج پیش کر رہا ہوں تاکہ قوم ناراض نہ ہو. وہ 10% لوگوں کو معلوم ہے ہمیں گئے جلسے کو، یہ عنوان پہ جلسہ تھا، علماء اس عنوان پر بات کرے. لیکن آنے والے جلسے کے ذمہ داران، 24 نومبر کے جلسے کے ذمہ داران یہ چاہتے ہیں کہ ایسا امتیاز آنے والے جلسے میں نہ رہے، کیونکہ جلسے سب اہم ہیں. کہ ہمارے جلسے جو ہوتے ہیں وہ قرآن کا پیغام، دین کا پیغام، نبی کا پیغام، شریعت کا پیغام. ہر جلسہ اہم، لیکن 24 تاریخ کے جلسے کی اہمیت بھی کچھ اور ہے. 24 تاریخ کے جلسے کی اہمیت بھی کچھ اور ہے. اس لیے اس علاقے کے ذمہ داران 24 تاریخ کے جلسے کے کامیابی کے لیے ایک مقدمے کے طور پر جلسہ رکھیں. آپ کے جلسے کا مقصد سمجھ میں آیا؟ ارے ان کی بھی آیا. دوسری بات سنو، جلسوں میں لوگ بالکل نہیں چاہتے. معلوم اس کی 2 وجہ ہیں. ایک جہالت،
ہمارا جلسہ تمہارا جلسہ، ان کا جلسہ ان کا جلسہ. آنے والے جلسے میں ایسا ذہن نہ ہو. دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے جلسے ناکام ہو، قوم بیدار نہ ہو، قوم کو کچھ بھی معلوم نہ ہو. ایسا نہ ہو. آنے والے 24 تاریخ کے جلسہ جو شہر بنگلور کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ منعقد ہونے والا ہے، اس میں ہم سب مل کر پورے اتفاق کے ساتھ صرف جائیں گے نہیں، ساتھیوں کو لے کر جائیں گے. صرف جائیں گے نہیں، ساتھیوں کو لے کر جائیں گے. اور لے کر جانے میں تو بنگلور کے ہمارے نوجوانوں کا ریکارڈ کوئی بھی توڑ نہیں سکتے. معمولی چائے پینے کے واسطے اکیلے جاتا نہیں ہے. 3 کھانے ہسکوٹا جا. اچھا چاہ تو چاہ میرے پیارو، کس کی شادی، کسے دعوت، انہیں اکیلے جاتا. آرے بڑھے راکیں جائے. جب دعوت آپ کو اکیلے نہیں جا رہے ہیں، چاہ پینے اکیلے نہیں جا رہے ہیں، میرے پیارو 24 تاریخ کے جلسے کو ہم میں سے کوئی اکیلے نہ جائے، ساتھ لے کر جائے. 2 باتیں ہوئی. تیسری بات سنو. 24 تاریخ کو ہو رہا ہے جلسہ، کس کے تحت ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ پہلی بات جلسہ کیوں ہو رہا ہے. دوسری بات کس تحریک و تنظیم کے تحت میں ہو رہا ہے. اری بات سمجھ لیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے 24 تاریخ کو ریاست کرناٹک بنگلور کے اندر ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کیا ہے؟ میں کھل کر اگر کہوں تو شاید ہمارے اسٹیج میں بیٹھے ہوئے حضرات علماء اجازت نہیں دیں گے. اشارہ دیتا ہوں، دوسری دشمن تنظیموں کو تو ہماری قوم جانتی ہے، ہماری تحریکوں کو نہیں جانتی. فرقہ پرست تنظیموں کو جانتی ہے نام سے صحیح. لیکن ہماری اپنی تحریکوں کو اور تنظیموں کو ہماری قوم جانتی نہیں، ہمارے نوجوان جانتے نہیں، ماں اور بہنیں جانتے نہیں، یہاں تک کہ بڑے عمر والے بھی جانتے نہیں. جلدی سن لیں، میں بھی بہت مصروف ہوں. ہمارے ملک بھارت میں 3 بڑی تحریکیں اور تنظیمیں ہیں جو ملک بھارت اور ملک اور ملت کی پوری الحمدللہ سرپرستی کر رہی ہے. ایک تحریک کا نام جمعیت علماء ہند اور ایک تحریک کا نام مسلم پرسنل لا بورڈ اور ایک تحریک کا نام ملی کونسل. یہ بڑی بڑی تنظیمیں اور تحریکیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی بڑی ہیں، لیکن جانی مانی یہ 3 بڑی تحریکیں اور تنظیمیں ہیں. ایک جمعیت علماء ہند اور دوسرا مسلم پرسنل لا بورڈ اور تیسرا ملی کونسل ہے، جو سالوں سے ہمارے ملک بھارت اور ملت کی پوری خدمت کرتی آ رہی ہے. میری تو ان علماء کے بیچ اور آپ حضرات کے بیچ میں یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی تحریکوں اور تنظیموں کو تا قیامت سلامت رکھے. ایک تحریک مسلم پرسنل لا بورڈ، یہاں بیٹھے ہوئے جتنے حضرات ہیں ان میں سے کتنے لوگ اس تحریک کو جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے معلوم؟ ایک تحریک کا ایک کام خاص ہے. اس تحریک کا کام کیا ہے معلوم؟
اسلام پر، شریعت پر، قرآن پر، اعمال پر، احکام پر دشمنوں کے حملے جب ہوتے ہیں، دوسری تحریکیں تو ضرور آتی ہے، لیکن یہ تحریک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط کھڑی رہتی ہے، کیونکہ اس وقت ملک کے حالات بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ اشتہار دیکھو، تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف ہے۔ یہ عاجز کہتا ہے کہ یہ دو الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی جملہ کافی ہے تحفظ شریعت، کیونکہ اوقاف جو ہے وہ شریعت سے ہٹا ہوا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر کا مسئلہ ہے۔ تحفظ شریعت اگر کہیں گے تو تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائے گی۔ دشمن پہلے سے لے کر اب تک شکلیں تو بدلے، تنظیمیں بدلے، تحریکیں بدلے، ملک بدلے، لیکن اپنی دشمنی کا سرا نصاب نہیں بدلا۔ ہر دن وہ شریعت پر حملہ کرتے رہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے غلامان محمد میں خاص لوگوں سے دفاع کا کام لیا، کیونکہ دشمن چاہتا ہے شریعت مٹ جائے، اسلام مٹ جائے، احکامات اسلام مٹ جائے۔ وقتاً فوقتاً حملے ہوتے تھے، ہو رہے ہیں، اور آئندہ بھی شاید ہوں گے، اللہ نہ کرے۔ آپ کو یاد ہوگا دشمنان اسلامی احکامات پر زبردست حملے کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور ہمارا دین بہت نازک دین ہے، ہمارا دین بہت نازک دین ہے، ہمارا مذہب بہت نازک مذہب ہے۔ ہم ہر بات میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن جب بات شریعت کی آتی ہے تو سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہر بات میں سمجھوتا کر سکتے ہیں ہم، جب بات شریعت کی آتی ہے تو ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا دین اور ہماری شریعت انسانوں کی، تنظیموں کی، تحریکوں کی، جماعتوں کی بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اتارا، اور الحمدللہ ہم تک پہنچی ہے یہ شریعت۔ سب بدل سکتا ہے، لیکن شریعت کا کوئی قانون بدل نہیں سکتا۔ سب بدل سکتا ہے، شریعت کا کوئی قانون بدل نہیں سکتا۔ اور آج کے دشمن شریعت کو بدلنے کے لیے وقتاً فوقتاً شریعت کے وہ اہم مسائل جس میں کسی قسم کا ہم سمجھوتا کر نہیں سکتے، ان مسائل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، کبھی نکاح کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، کبھی وراثت کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، کبھی رضاعت کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، اور اب کا آج کل تو اوقاف کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سب بدل سکتا ہے، طلاق کا مسئلہ نہیں بدلے گا، رضاعت کا مسئلہ نہیں بدلے گا، وراثت کا مسئلہ نہیں بدلے گا، اوقاف کا مسئلہ نہیں بدلے گا، کیونکہ یہ مسئلے اتنے نازک ہیں، اتنے نازک ہیں، اتنے نازک ہیں، اللہ نہ کرے دل پر سمجھوتا کر لے، ایک طرف ایمان کا بھی نقصان ہے، دوسری طرف ہماری عزت اور آبرو کو بھی نقصان ہے۔ آئیے بات سمجھ میں، آئیے بات سمجھ میں، ایمان کو بھی نقصان، ہماری عزت آبرو کو بھی نقصان۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرات اکابر علماء دیوبند پر رحمتیں ہی رحمت نازل فرمائے، دشمنوں کی سازشوں کو پہچانتے اور میدان پہ اترتے، اور الحمدللہ دفاع کا ایک زبردست نظام بناتے۔ اب کی کیا حکومت، ان علماء کرام کا دامن تھام کر عرض کروں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اب کی کیا حکومت جو پاورفل ہے کہ نہیں؟ مودی جی بابو جی کے سہارے،
پاورفل بولتے ہیں؟ انکل کی حکومت مضبوط نہیں ہے. ملک آزاد ہونے سے پہلے ہمارے ملک میں جو قابض انگریز تھے وہ پاورفل تھے. پاورفل 1947 سے پہلے ہمارے ملک میں قابض جو حکومت تھی وہ کمزور نہیں تھی. الیکشنز نہیں ہوتے تھے. مضبوط تھی وہ حکومت. پاورفل تھی. ایسی پاورفل حکومت بھی جب شریعت پر حملے کرتی ہمارے علماء میدان میں اتر کر برابر منہ توڑ جواب دے. گہرائی میں نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بڑی گہری باتیں آپ کو اگر سننا ہے تو 24 تاریخ کو آپ کو آنا ہے. پاورفل حکومت جب اسلام پر شریعت پر حملے کرنے لگی ہمارے قومی میدان میں اترے. انگریزوں کے سامنے صاف دو ٹوک جواب دیا. تم سوئے ہوئے ہو یا نشے میں ہو, ملک پر تو تمہارا قبضہ ہے. یہ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی کا جملہ ہے. ملک پر تو تمہارا قبضہ ہے, شریعت پر تمہارا قبضہ ہے. تم یہ دور تک نہ سوچو کہ تم اپنے پاور کے ساتھ اسلامی احکامات کو بدل کر رکھو گے. نہیں, ملک کے لیے جب ہم جان قربان کر سکتے ہیں تو شریعت کے لیے کیا کر سکتے ہیں تم کو سمجھ جانا چاہیے. یہ ہمارا گاڑی کا جواب تھا, علماء دیوبند کا جواب تھا. جب ملک کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں تو شریعت کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تم سمجھ سکتے ہو. یہ وارننگ سنتے ہی وہ لوگ بات چیت کے لیے تیار ہوئے تو 1937 کے اندر ایک قانون بنا, شریعت اپلیکیشن ایکٹ. چلاؤ قانون. ملک آزاد ہوا. آزادی کے بعد کچھ لوگ بدل گئے گرگٹ کی طرح. آزادی سے پہلے تو زبان تھی, آزادی کے بعد وہ نہیں تھی. آزادی سے پہلے تو دماغ تھا, آزادی کے بعد نہیں تھا. آزادی کے پہلے تو پیار تھا, آزادی کے بعد وہ پیار نہیں تھا. ارادے بدل گئے, نیت بدل گئی. ہمارے گھروں میں جو کہتے ہیں نا نیت میں قطرہ جھولی میں پترا, برابر نہیں ہوا. آزادی کے بعد بھی ہلکا وہ لوگ اپنے پاؤں نکالنے لگے تانبیل کی طرح. تانبیل بولے تو سمجھتے نہیں, کچوا پانی میں رکھتا نا, ہلو نکالنے لگے. تب بھی ہمارے اکابر الحمدللہ خاموش نہیں بیٹھے, برابر میدان میں اترے اور محسوس کیا انگریز تو گیا لیکن انگریزی ذہن نہیں. انگریز گیا, انگریزی مینٹالٹی نہیں گئی. انگریز گیا, اپنی سازشیں, اپنا خیال, اپنے منصوبے چھوڑ کر گیا. چھوڑ کر نہیں گیا, دیکھ کر گیا. خاموش بیٹھیں گے تو پھر بڑا فرق ہوگا. ہمارے اکابر پھر میدان میں اترے. موجودہ آزادی ہندوستان کے بعد کی حکومتوں کے ساتھ دو بات کرتے ہوئے کہا کہ بھائی جب ہم دشمنوں سے ملک آزاد کرا سکتے ہیں, انگریزوں سے ملک آزاد کرا سکتے ہیں تو پھر تمہارے سے آزاد کرانا ہمارے بائیں ہاتھ تک کے ہے.
اشارہ سمجھ رہے ہیں میرا؟ 10-12 منٹ کے بیان کو میں جملے میں تمہارے سامنے پیش کر دیا، شاید اور بھی حضرات علماء کرام کا بیان ہوگا، اس لیے میں تفصیل اور گہرائی میں جانا نہیں چاہتا۔ 24 تاریخ کے جلسے کی اہمیت بتانے کے لیے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ پہلے انگریزوں کو کیا کہا؟ ملک کے لیے جان دے سکتے ہیں تو شریعت کے لیے کیا نہیں کر سکتے؟ آزادی کے بعد جب حملے شریعت پر ہونے لگے تو ان کو جواب دیا، انگریزوں سے جب ہم ملک آزاد کرا سکتے ہیں تو پھر تمہارے سے ملک کو اور ایک مرتبہ آزاد کرانا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جب آرمی ہوئی صحیح وقت میں تھا یہ آرمی، اب تک مارے نا اس پر بندے ڈوٹ ہے۔ میرے حال سمجھ میں آ گئی بات؟ منتظمین کچھ، مولانا فردوس صاحب کچھ، صدر جلسہ کچھ، مقصد اتنا پورا ہوتا ہے بات کسی کی ہی دوں نہ، وہ سوچ آج ختم ہو گئی، میں بات کرنا، میں جلسہ کامیاب کرنا، یہ نہیں، بات کون کی بھی کریں تو جلسہ کامیاب ہو، بات کون کی بھی کریں تو جلسہ کامیاب ہو، تو یہ سوچ جب تک نہیں آئے گی جلسے کامیاب ہو بھی جائے اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے۔ غرض جب اندر والے حملے کرنا شروع کیے تو دوسری مرتبہ الٹیمیٹم دیا گیا، الٹیمیٹم کو سنتے ہی سمجھوتے پر آئے، بات چیت پر آئے تو 1972 کو ملک میں جو تحریک خاص ہمارے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنی، اس تحریک کا نام ہے مسلم پرسنل لا کوڈ۔ طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو میدان میں اترتی، رضاعت کا مسئلہ آتا ہے تو میدان میں اترتی، تعدد ازواج کا مسئلہ آتا ہے تو میدان میں اترتی، وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو میدان میں اترتی ہے۔ پرسنل لا تو بن گیا ہمارا اپنا پرسنل لا ہمارے، کیونکہ ہمارا ملک ہے نا، اور ہمارے ملک کی ایک خصوصیت جو کسی ملک کو حاصل نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، یہ قانون بن چکا ہے ہمارے اپنے ملک میں جتنے قسم کے مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مذہب پر پوری آزادی کے ساتھ ایک دوسرے کو چھیڑے بغیر عمل کر سکتے ہیں، اور اس پر کسی کا عمل ہے کہ نہیں ہے اس ملک کے مسلمانوں کا الحمدللہ پابندی سے عمل ہے۔ ہم کسی کے عمل کو چھیڑتے نہیں، ہمارے اپنے عمل کو چھوڑتے نہیں، کسی کے عمل کو چھیڑتے نہیں، ہمارے اپنے عمل کو چھوڑتے نہیں، کیونکہ یہ ملک میں ایک ہی مذہب کے لوگ نہیں ہیں نا، سب قسم کے مذہب کے لوگ ہیں۔ اس پر ایک لطیفہ چھوٹا یاد آ رہا ہے بولتا ہوں، امریکہ سے ایک آدمی آیا کہ ہندوستان پھرنے، ہندوستان والا پورا ہندوستان پھرایا کرتے ہیں، جب واپس جانے کا وقت آیا امریکہ والے کو، اسے جا کے ایئرپورٹ چھوڑا، چھوڑتے چھوڑتے ہندوستان والا امریکہ والے کو پوچھا، صاحب تمہیں ہندوستان آئے، ہندوستان پورا پھرے، تاج محل دیکھے، چار مینار دیکھے، گول گنبد دیکھے، اور تم ملتی کہ ہمارے ملک میں دیکھنے کے لائق ایک چیز آئی سو تاج محل دیکھے، قطب مینار دیکھے، چار مینار دیکھے، گول گنبد دیکھے، ہمارا ملک دیکھے، آب و ہوا دیکھے، شیب و فراز دیکھے، لوگوں کا مزاج دیکھے، کیسا لگا صاحب آپ کو ہمارا ملک؟ تو لوگوں نے جاتے جاتے بولا اچھا تو لگا، لیکن ایک بات پسند نہیں آئی، یہاں کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ویسا ہے، تو ہندوستان والے کا پیٹ جل گا، ان کی خدمت کرو، خود کا پیٹرول کرو، پھرا ہو، جاتے جاتے میرے ملک کو لگتا رکھو جا رہا، تو انہیں فوراً کہا آؤ صاحب، ایک ہی ڈیزائن کے جو ہوتے ہیں وہ گدھے ہوتے ہیں، مختلف ڈیزائن کے جو ہوتے ہیں وہ گھوڑے ہوتے ہیں، ایک ہی ڈیزائن کے جو ہوتے ہیں وہ گدھے ہوتے ہیں، مختلف ڈیزائن کے جو ہوتے ہیں، کلر کے ہوتے ہیں، قد و قامت کے ہوتے ہیں وہ گھوڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا اشارہ بھی سمجھے، آپ ہمارا اشارہ
میں سمجھے آپ کا ملک گدھوں کا ملک ہے، ہمارا ملک گھوڑوں کا ملک ہے۔ ہمارا ملک کئی مذہب کے لوگوں کے جینے رہنے سہنے کی جگہ ہے۔ یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، یہاں سکھ بھی رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، اور بھی ہمارے قسم کے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کی جمہوریت اور ہمارے ملک کا دستور، ہمارے ملک کا آئین، ہمارے ملک کا سنویدھان جب بنا اسی وقت یہ باتیں طے ہو چکی ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنے اپنے مذاہب پر پورے عقیدے کے ساتھ عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ کسی کے مذہب کے کسی طریقے کو نہ بند کیا جائے گا، نہ بدلا جائے گا، نہ نکالا جائے گا، نہ کاٹا جائے گا۔ اسی پر ہمارا ملک الحمدللہ چلتا ہوا، سفر کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ ہمارے ملک میں شکل بدل کر قابض ہوئے، کبھی شریعت پر حملہ کرتے ہیں تو کبھی صاحب شریعت پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ طلاق پر ہوا، عدت پر ہوا، وراثت پر ہوا، رضاعت پر ہوا۔ یہ تمام بڑی گہری باتیں ہیں۔ کبھی حضرات علماء کرام آپ کے سامنے بڑی سادگی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اب جو حملہ ہوا ہے وہ ہمارے اوقاف پر حملہ ہوا ہے، ہمارے اوقاف پر حملہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری اپنے ملک کی زمین سلامت رہے گی، سلامت رہے گی۔ ووٹ کا جلسہ 23 اور 24 تاریخ کو ہونے والا ہے۔ میں صرف اہمیت بتایا، تفصیل سے بات نہیں کیا۔ میں 23 اور 24 تاریخ کو ہونے والا ہے۔ ووٹ کی جانب سے تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف کے عنوان پر، اور 23 تاریخ سے لے کر 24 کے دوپہر تک مخصوص پروگرام ذمہ داران و علماء کرام کے دارالعلوم مادر علمی دارالعلوم سبیل الرشاد میں ہوگا۔ وہ ہمارا اپنا ہوگا، علماء کا ہوگا۔ 24 تاریخ کے دن ظہر کے بعد سے لے کر شام تک کا جو نظام ہے وہ نظام جلسہ نہیں، ملک و ملت کو جگانے کا ایک نظام ہے۔ چھٹیاں ڈالو، کام کو آگے پیچھے رکھو، شادیاں بھی طے ہو کر ہیں تو تاریخ بدلو۔ یہ جو بڑے جگر کا کام ہے، سب بدل کر اکیلے نہ جاؤ، بلکہ ہم سب ساتھ مل کر وہاں جائیں گے۔ اتحاد ایک طاقت ہے، اتفاق ایک طاقت ہے۔ یہ پیش کرو کہ اس درد میں صرف تحریک اور مسلم پرسنل لا بورڈ ہی نہیں، ملک کا ہر بھارتی، ہر ہندوستانی، ہر مسلمان اس بے جا مداخلت کی وجہ سے بہت دل آزردہ کیا ہے۔ اب تو صرف جلسے میں آیا ہے، بل واپس نہ لیں گے تو میدان میں بھی آ جائے۔ اب تو صرف ووٹ کے اعلان پر جلسے کو آیا ہے۔ کسی قسم کی شریعت پر حملہ اگر ہوتا رہا تو جلسوں کے نہیں، ملک کی جمہوریت اور آئین اور دستور جو حق ہم کو دیا ہے، اس حق کو لے کر ہم باہر آنے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ جذبے، یہ خیالات ہم کو بنگلور کی سرزمین سے دلی تک پہنچانا ہے، بنگلور کی سرزمین سے دلی تک پہنچانا ہے۔ بتاؤ آپ کے جلسے کے منتظمین کی اس دعوت اور اس فکر کا کون کون ساتھ دے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔
فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پرسنل لا بولے تو لوگ کلیم اللہ، قدرت اللہ ایسے جو نام ہے وہ ایسا پرسنل اللہ سمجھ گئے. ہمارے سابق وزیر اعظم ہندوستان کے سابق وزیر اعظم وہ اپنا پیشاب پیتے تھے، وہ ان کا پرسنل لا. سمجھ رہے؟ ہمارا پرسنل لا کیا ہے؟ اگر پیشاب کا خطرہ بھی ان کو لگ گیا تو دھوئے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ ہمارا پرسنل لا. اس لیے ہم لوگ اس طرف توجہ دیں کہ تحفظ اوقاف اور تحفظ شریعت، تحفظ شریعت کیا ہے؟ شریعت کی حفاظت کرنا. ہم لوگ شریعت کی حفاظت کرنے میں بہت پیچھے ہیں. ہمارے پاس نمازوں کا بھی اہتمام نہیں ہے، خاص طور سے فجر کی. پوچھو کب اٹھ رہے؟ صبح ہی 10 بجے. دیکھ لیں 9 الصبح یبدو رزقا، بچوں کو پڑھا دیں حدیث. صبح کا سودا روزی کو روکتا ہے. ابھی یہ کیا کر رہا ہے؟ کام کا ہے کہ فجر چھوڑ کر صبح 10 بجے اٹھ کر کیا دیکھتا ہوں کہ گرم گرم روٹی ہے، ایما ہے، پائے ہے، ملا ہے، بھلا ہے. کہاں روک رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے. اب سدھرے گا، اب سدھرے گا، اب سدھرے گا، اب سدھرے گا. نہیں سدھرا تو اللہ تعالیٰ اندر ایسی بیماریاں چھوڑ دیتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر یہ ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ. اس کے بعد پورے ٹیسٹ کر کے جب رپورٹ لاتا ہے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، پھر کیا کرنا؟ پانی پی کو بننا، لکوڈ پی کو بننا. آج سے میں تقریباً 35 سال پہلے، 40 سال پہلے کا بتا رہا ہوں کہ کروڑ پتی بنگلور کے کروڑ پتی ایسی باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ حضرت میرے پاس کرایہ 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس کا کرایہ ماہانہ 5 لاکھ روپے کرایہ آ رہا ہے، لیکن یہ کھانے سے مجبور آ نہیں سکتے. اس لیے بھائی پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم ذرا نمازوں کے اہتمام کریں. بمبئی چلے جاؤ، بمبئی چلے جاؤ، فجر کی نماز میں مسجد پڑھ کر باہر کی نماز پڑھے گی. کتنی رات میں سوئے؟ جب بھی سوئے، لیکن بڑا رفع بن گیا. کیونکہ ہمارا قصہ ایسا نہیں بنگلور میں شریعت کی حفاظت کے لیے تحفظ شریعت، شریعت کی حفاظت
تو نمازوں کا اہتمام ہو. پھر لین دین میں برابر ہو. لین دین کہاں ہے؟ اس زمانے میں جب خرچ مل جاتا ہے تو چوری کی ضرورت نہیں. لیتے وقت گڑ گڑا کر بگاڑ کر صورت ہونے کی بنا کر لیتا ہے. جب دینے کا وقت آتا ہے منہ دے دوں منہ دے دوں منہ دے دوں، اس کے بعد دے دیتا جا. کسی کے شاعر نے کہا کھا لیا پی لیا جان چھوڑا لیا. کھا لیا پی لیا جان چھوڑا لیا، پوچھنے آئے تو آستین چڑھا لیا. کبھی ٹی شرٹ دیتے ہی پڑا. دیکھیں شریعت کے تحفظ ہے یہ. تو غرض میرے بزرگوں، ہم لوگ یہ طے کر لیں صرف مجلس نشستن و گفتن و برخاستن بیٹھے، نشستن بیٹھے، گفتن کہیں، برخاستن چھوڑ کر چلے گئے، وہ مقصد نہ، بلکہ ہم یہاں سے طے کر کے اٹھیں کہ پچھلی زندگی پر ہم افسوس کریں گے، استغفار کریں گے، آئندہ زندگی ہم سنبھالیں گے، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. کب ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں. اس لیے ہم لوگ شریعت کی پابندی کریں، کھانے میں، کمانے میں، اخلاق میں، رشتہ داروں کے سلوک کرنے میں. پھر جو ہے جو لوگ اپنی جائیداد کو اللہ کے وقف کر دیے، ان کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے گھر کی حفاظت سے زیادہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت سے کوئی ضروری ہے. سمجھ رہے؟ اس کی حفاظت ضروری ہے، ہمارے گھروں سے بھی زیادہ ضروری ہے. وہ ماں اللہ کا ہے. مسجد بن گئی، مسجد کس کی؟ اللہ کی. اور ہارون رشید بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ دیا آج رات تمہیں ملک کو چھوڑنا ہے ورنہ تم پر طلاق ہو جائے گی. اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں، کاراں نہیں، ٹریناں نہیں، پلینا کیا بھی نہیں. تھوڑے تیز رفتار گھوڑے سے ملک کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن ان کی بیوی حافظ قرآن، پردے کی پابند، کسی غیر کے سامنے کے لیے آئی نہیں. آج معمولی کسی منسٹر کا یہ ہوگا تو اس کی جو سب کے ساتھ مسافے گڑا. آپ کو جو شریعت ہے حافظ قرآن، ان کے گھر میں تقریباً 1000، ان کے محل میں تقریباً 1000 باندیاں تھیں، سب کے سب حافظ قرآن. سال میں قرآن کا دور چلتا. ایک مرتبہ وہ کمرے میں کنگھی کر رہی تھی، دور سے بلاوا محسوس ہوا. پھر ڈانٹ کر کیوں آواز دے کر کے آیا، بتا میرے سر کے کون سے حصے کو نظر آ گیا. وہ بھی اللہ والا تھا، سائڈ سے دیکھا، کیوں دیکھنے والا نہیں تھا، اللہ والا تھا. لیکن نہیں بڑی ماں جیسے مجھے محسوس سے وہی پلٹ گیا، لیکن اس کی غیرت گوارا نہیں کی. اپنی خاتمہ سے کہا، کھینچے اٹھا، جہاں جہاں شک تھا وہ بات نکل کر یہ کہہ کر دے دیا کہ جن بالوں پر غیر مرد کی نگاہ پڑ گئی وہ بال مجلس سے رہنے کے لائق نہیں.
کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی حفاظت کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جس میں کوئی فرقہ دشمنی شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب داخل ہیں، سب جمع ہیں، اور سب کو دیکھیں گے آپ انشاءاللہ 24 تاریخ عصر سے لے کر 10 بجے تک انشاءاللہ۔ اس میں گزارش ہے کہ ہم اپنی دکانوں کو بند کر دیں، دکان چلانا ہی ہے ظہر تک، ظہر کے بعد دکان بند، اور ہم حکومت کو یہ بتائیں کہ تم جو ہمارے اوپر نظر ڈال رہے ہیں، ہم تمہاری نظر کو نکال دیں گے، ہماری چیز کو جانے نہیں دیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن ہم اللہ کی جو چیز ہے اسے ہم چھوڑتے ہم دے نہیں دیں گے۔ اس طریقے سے اگر کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ بس اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والے کو سننے والوں سب کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. مولا کریم جو رب العالمین ہے، ستار القیوب ہے، غفار الذنوب ہے، یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، احسان فرما، گزری ہوئی پوری زندگی کو معاف فرما، آئندہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کے فیصلے فرما، یا اللہ خصوصاً فلسطین اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اللہ فلسطین اور مسجد اقصی کو آزاد فرما، آباد فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ ہندوستان کی اور پھر متاثر اور پوری دنیا میں تمام دنیا میں جتنے بھی مساجد، مدارس، مکاتب، درگاہ، خانقاہیں ہیں، اللہ ان سب کا تو محافظ، وکیل اور کفیل بن جا۔ یا اللہ منافقوں اور غداروں کو ہدایت دے تو ہدایتوں کے فیصلے فرما، ورنہ سفید رستی سے پاک فرما۔ یا اللہ یہ مسلمان جتنے بھی کوشش کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اوقاف کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، یا اللہ ان سب میں سبب کے طور پر ہم سب کو، ہمارے نسلوں کو، یا اللہ ہمارے احباب کو، یہاں آئے ہوئے احباب کو، پھر جب آئندہ جلسے میں آئیں گے سب کو استعمال فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ بے شک جلسے کو جس مقصد سے جوڑا گیا تھا یقیناً جلسہ کامیاب رہا۔ اللہ آئندہ آنے والا جلسہ 24 تاریخ کو وہاں بھی جوف در جوف اپنے گھر کے تمام افراد مرد احباب کے ساتھ اس جلسے میں شرکت کی، ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور وہاں جن احباب کو پورے طریقے سے پورے مجمع میں جو باتیں دینی ہیں ان کو وہ توفیق عطا فرما، اور وہاں سے جو باتیں لے کر جانی ہیں وہ ساری باتیں لے کر جانی ہیں، ہم سب کو توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر بقیہ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس جلسے میں جتنے احباب، نوجوانوں نے، بڑوں نے، سیاستدانوں نے، علماء کرام نے، اساتذہ نے، طلباء نے، جو بھی آدمی اس نئی سویدھا میں، دل میں، سخن محنت یا کوشش کیا کہ اللہ اسے تو اپنی جانب سے بھی انتہائی خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو تو ہم سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ تمام ضرورتیں دنیا اور آخرت کی عطا فرما۔ اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔